بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تمام تعریف حمد و ثناء کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد اس تمہید کے آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں کثیر مسلمان دین اسلام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے رب کو جو گالی دیتے ہیں، جو برا بھلا بولتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ان لوگوں کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں جو ہمارے رب العالمین کو گالی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ بنی آدم کی اولاد مجھ کو گالی دیتی ہے۔ کیسے؟ کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے سورہ مائدہ میں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ بنی آدم اس کو گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہ وہ میرے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ دیکھو ہمارے پاس علم یا تو قرآن سے آئے گا یا نبی کے فرمان سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم شرعی آسمانی ہے، ہمارا اسلام آسمان سے نازل ہوا ہے، جن میں سے ایک قرآن مجید ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔
اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، کون مخاطب ہے؟ ہم مسلمان. اللہ ہم سے آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کیونکہ آج ہم قرآن سن رہے ہیں نا. جو قبر میں چلے گئے اب وہ قبر میں چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، اب وہ دارالعمل میں نہیں ہے، ہم دارالعمل میں ہیں. آج ہمارے ذمے ہیں، ہم مکلف ہیں کہ قرآن کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں. اب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نام لے کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اولیاء اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں دوست نہ بناؤ؟ کہ ان ملعون لوگوں نے ہمارے رب کو گالی دی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بولنا بھی گناہ ہے، لیکن ہم بتانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. ہمیں یہ الفاظ کہنے نہیں ہیں. ہمارا رب پاک و منزہ ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ ہماری مثل کا نہیں ہے. ہمیں اولاد کا سلسلہ ہے، اللہ کا سلسلہ نہیں ہے ایسا. اللہ یکتا ہے، اللہ منفرد ہے اپنی توحید میں. اللہ اولہ و آخرہ، شروع سے اللہ ہی تھا، آخر بھی اللہ ہی رہے گا. ہم بنی آدم ہیں، ہماری نسل آگے چل رہی ہے. تو یہ گالی دینا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا رکھے، بیٹا جنے. تو یہاں پہ اللہ سختی سے منع کر رہا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اور ہم کیسے دوست بناتے ہیں؟ ہمارے اندر کتنی بے شرمی، بے غیرتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، آگے بولا الضالین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے مراد کون ہے؟ غیر المغضوب کون ہے؟ بولا الضالین کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام المغضوب، جن پہ اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہے. ضالین، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے. تو نماز میں تو ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ نہ لے کے جا. پھر باہر جا کے ہم کیک کاٹتے ہیں، ان کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہے بھائی حرج کیا ہے، ان کا دین ہے. تو تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے کہ ان کے دین کی مخالفت کرنا؟ یہ دین ہمارا تھوڑی نہ ہے کہ تو بھی صحیح میں بھی صحیح، سارے ادیان صحیح. سارے ادیانوں میں ایک ہی دین سچا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اہل کتاب کا دین سچا نہیں ہے، وہ تو تحریف شدہ ہے، وہ تو ختم ہو گیا. پہلے کے جتنے بھی ادیان آئے، کتب آئے، ایمان رکھنا ہے لیکن احکام منسوخ ہو گئے. ہماری شریعت جو ہے نا، اس شریعت میں قرآن مجید اور فرقان حمید اور اللہ کے نبی کی سنت. جب اللہ قرآن میں کہہ دے، کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الناس. اگر ناس بھی کہے تو ہم اس پہ شامل ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں نا. یہاں پہ اللہ نے ہمارا نام لے کے کہا کہ اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، ان کو دوست نہ بناؤ جو مجھ کو گالی دیتے ہیں. اور گالی بھی کیسی؟ اللہ کا غضب ان پر آ چکا ہے، آ رہا ہے اور آتے رہے گا. ایک فکرہ دیکھے قرآن مجید میں، سورہ مریم میں اللہ نے جس کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں، ابھی دیکھو پارٹیاں ہوگی، کوئی کام کرنے والا ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی پڑوسی ہو، رشتہ داری بھی چل رہی ہے آج کل عیسائی رشتہ دار بھی ہے. تو رشتہ داری کو نبھانے کے لیے چلتا کوئی بات نہیں، میرا دن میرے لیے، اس کا دن اس کے لیے، ایسا نہیں ہے. ہمارا دن ہمارے لیے ہے تو ہمارا دین ہی غالب ہے، ہمارا دین کی ہی پیروی کرنا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا دوست نہ بناؤ تو نہ بناؤ. کیوں نہ بناؤ؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا تجویز کیے جس کی وجہ سے اللہ اتنا غضب ہوا ہے. اور یہ غضب کا ملاحظہ یہاں بیٹا شخص نہیں کر سکتا،
صرف وہ کر سکتا ہے جو اہل ایمان میں سے ہے، صرف وہ کر سکتا ہے جو قرآن مجید ترجمے سے پڑھتا ہو. جو رٹا مارتے ہیں نا قرآن کی طرح، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آج دیکھو جو کیک کاٹنے والے لمبی داڑیاں ہیں، لمبی داڑیاں کیک کاٹ رہے ہیں، کرسمس ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں. کتنی بے شرمی ہے، کتنا بے خوف والا عمل انسان کر رہا ہے. سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا تصویر کی عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ بات کہنا تھا. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت ہی بری بات کہی ہے. آج ہمیں برا محسوس نہیں ہو رہا. کب برا محسوس ہوگا؟ جب ہماری ماں بہن کوئی ایک کرے گا تو ہم کو غیرت جاگے گی، نہیں شرم آئے گی، غصہ آئے گا. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا ان کو غصہ آتا ہے یہود و نصارہ کے اوپر کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی گالی دے دی. اور اللہ خود کہتا ہے شیئن ادا، بہت ہی بری بات ان لوگوں نے کہی ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ، اب یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا یہ زمین ہے، ہماری طاقت ہے اس کو پھاڑ دے، اس میں شک پیدا کر دے؟ نہیں طاقت. لیکن جو گالی عیسائیوں نے دی ہے اللہ کو، یہ گالی اتنی بڑی بری چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے. یتفطرن منہ، کس کی وجہ سے؟ صرف الفاظ. حالانکہ اللہ نے بیٹا نہیں جنا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان عیسائیوں سے، ان یہودیوں سے، ان مشرکوں سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک و منزہ ہے. لیکن جو الفاظ ان لوگوں نے ادا کیے ہیں، جو الفاظ منہ سے نکالے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہر کوئی نسب بنانے کے لیے، ہاں جی، رشتہ داری بنانے کے لیے کھڑا ہے. بچا ہے تو ہم مسلمان، ہم مسلمانوں میں وہ مسلمان جو غیرت والا ہے، جو خوددار ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. جس شخص نے اللہ کو گالی دی ہم اس کو دوست بنائے تو وہ بھی بے غیرت ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گا. اور جیسے بات جو کیک کاٹنے گیا یا ان کا کیک لیا اس کو دوست بنایا. اگر دوست نہیں بنایا تو رد کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمارے رب کو گالی دینے والے کی دوستی ہم کریں؟ ہمیں تو ان سے کفر کرنا ہے. کریں گے نا کفر؟ نہیں، لنگوٹی یار ہے، رشتہ داری ہے، میرا باس ہے. باس جہنم میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا، قبر میں حساب کتاب میں نہیں آئے گا میرے بھائی. اور رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ رزاق ہے. وہ رزق ہمارا نہیں روکے گا. ایمان کی کمزوری ہے، ٹٹولے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص عیسائی کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے کرسمس ڈے میں شریک ہوگا، ان کی خوشی میں شریک ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر میں بولوں تو عیسائی بن گیا، میرے کوئی ویلو نہیں، کوئی گارنٹی نہیں عیسائی ہو گیا. اس کو اللہ بولے عیسائی بن گیا تو کوئی شک ہے اس کے اندر؟ کوئی شک کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 51 اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص عیسائی کو اپنا دوست بنائے گا. دوستی کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کو دل سے اپنانا، جبکہ دل میں اللہ کا ایمان ہونا چاہیے. جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہو تو وہاں پہ مشرکین کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں پر اللہ کو گالی دینے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو دل سے دوست بنایا تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالم کو. کون ظالم؟ عیسائی نہیں، کون؟ مومنین، ایمان والے، میرا. کیونکہ مخاطب اللہ کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب اللہ کہہ رہا ہے ایمان والا اگر تم نے ان کو دوست بنایا، ان سے دوستی کی،
رشتہ داری کی، ان کا رد نہیں کیا، فَإِنَّهُ مِنْهُ، تو تم انہی میں سے ہے۔ اور تم جیسوں کو یعنی ہم مسلمانوں کو، یعنی وہ مسلمان جو عیسائی کو اپنا دوست بنائے، جو کرسمس ڈے میں شریک ہو، ان کی مٹھائیاں تسلیم کرے، قبول کرے، قبول کرنے والا بھی انہی میں سے ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے منہ پہ رد کرے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ نے بیٹا نہیں جنا۔ سورہ اخلاص اتنی عظیم سورت ہے کہ اللہ خود فرماتا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی چیز اس میں سے نکلی، نہ کسی کو جنا اس نے، نہ وہ جنا گیا۔ وہ صمد ہے، اللہ ٹھوس ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ یہ توحید کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، تو جو اسلام لے کے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اسلام ہم نے وراثت میں لی ہے، علم حاصل کر کے نہیں لیا۔ کوئی ہمیں سے ہندو سے مسلمان بنا ہے؟ کوئی ہمیں کرسچن تھا آج مسلمان ہے؟ سب پیدا سے مسلمان ہیں۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسلام گود میں اللہ ماں باپ گود میں اسلام مل گیا، خاندانی مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان، سیاح، شیخ، پٹھان، یہ کچھ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ یہ سب نہیں دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ ہمارا عقیدہ، کیا دیکھے گا؟ ایمان، کیا دیکھے گا؟ یہ آیت کہ اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا ہے کہ ایمان والو، یہ جو یہود و نصارہ ہے ان کو دوست نہ بناؤ، اور دوست اس کو بناؤ جو دیندار ہے، جو توحید والا ہے، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رسول سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، ہم مسلمانوں کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، جس کو تم دوست بنا رہے ہو دیکھو کون ہے وہ، یہودی ہے، عیسائی ہے، دھتکار دو، مسلمان ہے تو کون سا مسلمان ہے؟ مشرک کہ موحد، سنت والا کہ بدعتی، خرافاتی، دیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہود والے اعمال موجود ہیں، عیسائی والے اعمال موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں انہی کی اسٹائل ہے، ویسے گھر کا اسٹائل۔ میں خود دیکھا بھائی، مسلمان جو ہے آج کل یورپ کی نقالی کر رہا ہے، حالانکہ چلو یہ دنیاوی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی نقالی ہو رہی ہے، دینی اعتبار سے ان کے دین میں شریک ہوا جا رہا ہے۔ اور علماء سو فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ کیسے کوئی بات نہیں؟ کوئی تمہاری ماں بہن ایک کرے، کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، تم اس کو دوست بناؤ گے؟ کون اتنا بےغیرت انسان ہمارے میں بھائی کہ کوئی ہماری ماں بہن ایک کرے اس کو ہم دوست بنائیں گے؟ ہاں بھائی، دوست بنائیں گے؟ نہیں نا۔ جب انسان کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی غیرت رکھتا ہے، تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے غیرت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے سختی سے منع کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى، نام لے کے کہا اللہ نے کہ یہودی کو، عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان مردودوں نے اللہ کا بیٹا تجویز کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا مانا ہے، ہمیں اس کا رد کرنا ہے، نہ کہ تسلیم کر کے ان کے پارٹی میں شریک ہونا ہے۔ اور کتنے عربی عجمی کتنے مسلمان ہیں ان کی پارٹی میں شریک ہوں گے، پارٹیاں ہوں گی زوروں میں، گھروں میں، محفلوں میں، ہال میں، ہر جگہ۔ اور مسلمان کی غیرت، جنازہ نکل گیا، موت ہو گئی ہے۔ مسلمان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، باقاعدہ بیویاں لے کے جاتے ہیں، بیٹیاں لے کے جاتے ہیں، اور وہی لباس پہنتے جو یہود و نصارہ کا لباس ہے، نہ پردہ ہے، نہ حیا ہے، نہ کچھ ہے۔ تو یہ غیرت ہمیں کہاں سے آئے گی؟ یہ قرآن سے آئے گا میرے بھائی۔ قرآن کی تلاوت کرے، بہت سارے احکام ہیں۔ آج خالی حکم ہم یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں عیسائی کی دوستی نہیں کرنا ہے، ان کے دین پر نہیں چلنا ہے۔ اور جو شخص عیسائی دین پر چلے، ان کو دوست مانے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، من تشبہ بقوم فہو منہم، میری بات ہو
غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا من یعنی تم میں سے، ہم میں سے، تشبہ بقوم، جس قوم کے مشابہ عمل کرے۔ اب کیک کاٹنا عیسائی لوگ کا یہ ان کا ذاتی عمل ہے، ان کا دینی عمل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ کو یہاں بھی جیسے ہمارے میں اختلاف ہے نا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے، وہاں بھی بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا 25 دسمبر، کوئی کہتا 1 جنوری، کوئی کہتا ہے 10 جنوری، کوئی کہتا 15 جنوری۔ تو یہ دین نہیں ہے نا، جو دین نہیں ہے وہ اختلاف ہونا ہی ہے، جو دین ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ قرآن میں اختلاف ہے، ہم میں سے کوئی شخص کہیں گے نہیں یار قرآن کا بہت، اب وہ وسیم رضوی جو خبیث ہے اس نے کہہ دیا نا وہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ، ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے؟ کفر میں چلے جائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، خود قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو بات نہیں ہے۔ قرآن سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم عیسائی کو اپنا دوست نہ بنائیں، ورنہ یاد رکھو دنیا بھی ہماری خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ آخرت خراب ہو گئی تو آدمی کہے کہ دنیا خراب ہو جائے کوئی مشکل نہیں، آدمی بھوکا بھی جیتا ہے، کھاتا پیتا بھی جیتا ہے، ہر کوئی جیتا ہے، لیکن آخرت خراب ہو گئی نا میرے بھائی تو زندگی پوری تمام ہماری خراب ہو جائے گی۔ یہ جو زندگی ہے نا یہ 60 سے 70 80 سال تک کی ہے، پھر انسان کو مرنا ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، پھر وہ زندگی ہمیشہ کی جنت جہنم۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کر لے قبل اس کے کہ موت آ جائے، اس حالت میں آ جائے کہ میں نے عیسائی کو دوست بنایا، اس کی پارٹی میں شریک ہوا، اس کی مٹھائیاں کھائی، اس کے تحفے ہم نے بھی دیے ان سے بھی لیے۔ ایسا کرنے والا مردود اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام میں نہیں بول رہا، میں نہیں نکال رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بات غلط ہے؟ سورہ مریم عفوا سورہ مائدہ آیت نمبر 51، گھر جاؤ کھول، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو شخص ان کو دوست، دیکھو دوست اللہ نے نہیں کہا تم دین قبول کر لو عیسائی ہو جاؤ، ایسا نہیں کہا اللہ نے، کہا دوست اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، اللہ کہتا ہے اولیاء نہ بنو، دوست نہ بنو، اگر دوست بنائے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کہہ دے تم انہی میں سے ہو جاؤ گے تو ہمیں اسلام میں رہنا ہے کہ عیسائی میں رہنا ہے؟ ہماری موت کس میں آئے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیں موت نہ آئے مگر اسلام میں آئے۔ تو اسلام میں رہنے والا عیسائی کو دوست بناتا ہے؟ ہاں دوست نہیں بناتا، چاہے وہ اپنا باپ بھی نہ رہنے دو، سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ عیسائی ہے ہمیں اس کا رد کرنا ہے۔ ساری دلیل موجود ہے، انبیاء کی کوئی بیویاں کافرہ ہے، کوئی باپ کافر ہے، کوئی نبی نے ان کی رشتہ داری نہیں کی، سب دلیل موجود ہے، سب اسوہ موجود ہے۔ مشکل کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت ٹائم ہے۔ آج جمعہ کا چھٹی کا دن ہے نا، بہت سارے کام کرتے ہم نہیں کرتے تو قرآن نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہے ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، قرآن کو تفسیر بھی موجود ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، کس بارے میں اترا ہے، کیا حکم ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی مدرسے جانا ضرور ہے کیا؟ کوئی 50 سال کے بوڑھے ہیں، اب کہاں جائے گا مدرسے میں؟ وہ کم از کم مسجد میں تو آ سکتا ہے نا۔ ہمارے اس کویت میں ماشاءاللہ دروس ہوتے ہیں، اجتماعی دروس ہوتے ہیں، نوٹ کر لو، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، ہر مہینے کی آخری جمعرات، عشاء کی نماز کے بعد قرطبہ میں جو حیات الراس کا بڑا ہال ہے وہاں پہ اجتماعی درس ہوتا ہے۔ کوشش کرو اپنے ایمان کو جگاؤ، واللہ ایمان جگے گا اس وقت جب قرآن کا مطالعہ کرے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہہ رہے علم حاصل کرو، کلمہ پڑھنے پہلے نہیں بولا، کہا علم حاصل کرو، جان لو کس چیز کو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر ہم کلمے کا معنی سمجھ جائے عیسائی کا دوست نہیں بنائیں گے، اگر ہم کلمے کا معنی سمجھ جائے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان کا ناچ ہے، آج ہمارے گھروں میں فتنہ و فساد ہے، آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، برا حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید،
कुरान को पढ़ो, पढ़ना नहीं मालूम, 2 कान अल्लाह ने दिया है, सुनो, वल्लाह तुम कुरान सुनोगे, कुरान समझोगे, कुरान पे अमल करोगे तो दुनिया भी अल्लाह अच्छी कर देगा हमारी और आखिरत भी अच्छी कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों पर कुरान को समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भाई का सवाल कर सकता है? शेख, तो क्या हम लोग यहूदी नसारा से कोई भी दुनियावी मामला नहीं कर सकते? ना चाहिए भाई। एक है दीनी मामलात, एक है दुनियावी मामलात। दुनियावी मामलात क्या है कि तिजारत है, मामलात है, कोई पड़ोसी हमारा ईसाई है, यहूदी है, तो जो हुकूक है पड़ोसी को अदा करना है। अल्लाह कहता दिली दोस्ती ना करो, उनके दीनी हलकों में, दीनी मामलात में ना जाओ। तो क्रिसमस का जो दिन है उनका दीनी दिन है और बहुत अहम दिन है उनका, कि इस दिन पैदा हो गए। जबकि हमारा ईमान क्या है कि वो पैदा माँ के पेट से हुए। उनकी माँ कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम। वो भी रब नहीं है, वो भी बनी आदम है। ये हमारा अकीदा है। उनका अकीदा क्या है कि मरियम अलैहिस्सलाम भी खुदा है और ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा। मैं अल्लाह नहीं बोल रहा, मैं रब नहीं बोल रहा, मैं खुदा का नाम ले रहा हूं। वो मानते खुदा है, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तने तना है, वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट से निकले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं है। बेटे मानना कुफर में जाना है। तो दीनी एतबार से हमें शरीक नहीं होना है, दुनिया एतबार से हम शरीक हो सकते हैं। खुद अल्लाह के नबी ने तिजारत की है यहूदी के साथ, खुद अल्लाह के नबी ने उनकी दावत खाई है, यहूदी ने खाना खिलाया ना जहर, यहूदी थी ना वो। तो मामला दुनिया भी कर सकते हैं, दिल से नहीं, दुनिया ही मामला कर सकते हैं। और कुछ सवाल?